نیٹو پر اربوں ڈالر خرچ کیے لیکن وہ ہمارے دفاع کے لیے موجود نہیں۔ آپ نے ہرمز کھلوانے میں مدد نہ ملنے پر امریکی صدر کے شکوے، کسی ملک کو تانا اور کسی کو دھمکی دینے لگے۔ کہتے ہیں برطانوی وزیر اعظم نے مجھے بہت مایوس کیا۔ کیئر سٹارمر نے ایران کے خلاف جنگ جیتنے کے بعد جنگی طیارے بھیجنے کا اعلان کیا۔ میں نے جواب دیا کہ اب آپ کے طیارہ بردار جہازوں کی ضرورت نہیں۔ اوول آفس میں گفتگو کرتے ہوئے بولے ایران میں مذاکرات کے قابل کوئی قیادت موجود نہیں۔ اطلاعات ہیں کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر بھی زندہ نہیں رہے۔ امریکہ ایران پر حملہ نہ کرتا تو ایران ایک ہفتے میں جوہری ہتھیار حاصل کر لیتا۔ ایران جوہری ہتھیار بنانے کے بعد ہمارے خلاف استعمال کر سکتا تھا۔ پرتشدد لوگوں کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ جنگ کے دوران ایران کے پاس کچھ نہیں بچا، ان کی فضائیہ اور نیوی کو ختم کر دیا۔ ایران اپنے پڑوسیوں پر میزائل حملے کر رہا ہے۔ ایران تباہی کرنے کے بعد مشرق وسطی کی قیادت کرنا چاہتا ہے۔ سوال کے جواب میں بولے ابھی کچھ نہیں بتا سکتا لیکن جنگ جلد ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر نے چین سمیت دیگر ملکوں سے ایک کے بعد پھر مدد مانگ لی۔ آپ نے ہرمز کھلوانے کے لیے بحری بیڑے بھیجنے کی درخواست کی۔ کہا کہ آپ نے ہرمز سے تیل لینے والے ممالک آگے آئیں۔ آپ نے ہرمز سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تیل آپ کا ہے تو حفاظت بھی خود ہی کریں۔ امریکی اتحادیوں کا ایران جنگ میں شامل نہ ہونے کا اعلان۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ آپ نے ہرمز کو کھولنا کوئی آسان کام نہیں۔ ہم ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، مشرق وسطی کی جنگ کو مزید نہیں پھیلنے دیں گے۔ ہماری کوشش ہے معاملات مزید نہ بگڑیں۔ نام لیے بغیر امریکی صدر کی پالیسی پر تنقید کرتے ہوئے بولے کہ ہم فضا سے حکومتیں بدلنے پر یقین نہیں رکھتے۔ برطانیہ طویل جنگ کے بجائے فوری اور پائیدار حل چاہتا ہے۔ ادھر دیگر نیٹو ممالک نے بھی ایران جنگ میں شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ جرمن وزیر دفاع بورس پسٹوریس کا کہنا ہے کہ ایران جنگ نیٹو کی نہیں ہے، یہ ہماری جنگ نہیں، نہ ہی ہم اسے شروع کرتے ہیں۔ جرمنی کا اپنے بحری بیڑے مشرق وسطی نہ بھیجنے کا اعلان۔ جاپان نے آبن ہرمز میں اپنے بحری جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلیا نے بھی ایران جنگ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی۔ اٹلی، اسپین اور یونان کی بھی ایران جنگ میں شمولیت کی مخالفت۔ فرانس خطے میں اپنے بحری جہاز بھیجنے سے پہلے ہی انکار کر چکا۔ جنوبی کوریا کا ٹرمپ کی اپیل پر واضح جواب دینے سے گریز۔ چین نے امریکی صدر کو جواب دینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ یورپی یونین کا بھی ایران جنگ میں شمولیت سے انکار۔ نائب صدر یورپی کمیشن، یورپ کو طویل جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایران نے اسرائیل اور خطے میں موجود امریکی اڈوں پر حملوں کی 57ویں لہر شروع کر دی۔ فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں 57 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شمالی اور وسطی اسرائیل پر بھی میزائل داغ دیے۔ قطر کے العدید اڈے پر میزائلوں اور ڈرونز کی بوچھاڑ کر دی۔ کویت میں بھی دوبارہ سائرن بج اٹھے۔ بغداد کے جنوب اور شمالی اردن میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ مشرقی صوبے کی طرف آنے والے 21 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ ابوظہبی میں ڈرون حملے سے شاہ گیس فیلڈ اسٹیشن پر آگ بھڑک اٹھی۔ متحدہ عرب امارات نے ایرانی حملوں کے بعد اپنی فضائی حدود بند کر دی۔ دوسری جانب ایرانی حملوں کا خطے میں 80% امریکی اسٹریٹجک ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے امریکی صدر کے لیے انگریزی میں پیغام جاری کیا۔ کہا جنگ کے نتائج کا تعین ٹویٹ سے نہیں کیا جا سکتا، نتائج کا تعین میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ آپ اور آپ کی افواج میدان جنگ میں پہنچنے کی ہمت نہیں کرتے۔ امریکہ کے آپریشن ایپک فیوری کے تحت ایران پر حملے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کا 18واں دن۔ ایرانی دارالحکومت تہران سمیت دیگر شہروں پر شدید بمباری۔ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کے جنگی طیاروں نے اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی فوج نے ایران پر بمباری کی فوٹیج جاری کر دی۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں ایک دن میں 200 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے زیر استعمال طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق مہرآباد ایئرپورٹ پر حملے میں یہ طیارہ تباہ کیا گیا۔ ایران کے بیلسٹک میزائل اور دفاعی نظاموں پر حملے کیے گئے۔ فوجی ہیڈ کوارٹرز، ہتھیاروں کی تیاری کی تنصیبات اور ڈیپوز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی طیاروں کی بمباری سے ایک اور اسکول تباہ ہو گیا۔ اسکول خالی ہونے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر اسرائیل کا جنوبی لبنان میں زمینی آپریشن شروع۔ حزب اللہ سے شدید جھڑپیں۔ لبنان میں اب تک 850 افراد شہید، 8 لاکھ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں۔
حملے کے خلاف دفاع ہر ملک کا فطری حق ہے۔ ہم نے یہ خطرناک جنگ شروع نہیں کی لیکن اپنا دفاع کرنا بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فرانسیسی ہم منصب میکرون سے ٹیلی فونک رابطے میں گفتگو۔ دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے خاتمے کے بغیر امن ناممکن ہے۔ 21ویں صدی میں قبضے کی نیت سے حملہ کرنا پرانی سوچ ہے۔ جنگ تب ہی ختم ہوگی جب ایرانی سرزمین پر مستقبل میں حملوں کی عدم موجودگی کی ضمانت ملے گی۔ ایران کا دشمن اور اس کے اتحادیوں کے لیے آبِ ہرمز نہ کھولنے کا اعلان۔ ایران اپنے دشمنوں کو سبق سکھائے گا، جنگ جہاں تک گئی ہم تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا امریکہ کو پیغام، کہا کہ جاری جنگ ایسے انجام تک پہنچنی چاہیے کہ دشمن دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں۔ اب تک دشمن کو اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ کسی قوم کا سامنا کر رہا ہے۔ ایران اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے نہیں ہچکچائے گا۔ آبِ ہرمز صرف ایران کے دشمنوں کے لیے بند ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایرانی مسلح افواج کا آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ آبِ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت خصوصی شرائط کے تحت ہوگی۔ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے آبِ ہرمز میں اقدامات کا حق رکھتے ہیں۔ ترجمان پاسداران انقلاب بریگیڈیئر جنرل علی محمد بولے کہ ایرانی بحریہ ختم ہو چکی تو ٹرمپ ہمت کریں، امریکی بحری جہاز خلیج فارس بھیج کر دکھائیں۔ امریکی میڈیا کا امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست رابطے کا دعویٰ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ کے درمیان براہ راست رابطہ چینل فعال ہو گیا۔ ایکزیوس نے معاہدے کے لیے ٹرمپ کے تیار ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا۔ امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے ایکزیوس نے بتایا کہ ٹرمپ نے ایران سے پابندیاں ہٹانے کا انتہا دے دیا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی امریکہ کے ساتھ رابطوں کی خبروں کی تردید، کہا اسٹیو وٹکوف سے آخری رابطہ جنگ سے پہلے ہوا تھا۔ رابطوں کا دعویٰ تیل کے تاجروں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کا لبنان میں اسرائیلی حملوں پر تشویش کا اظہار۔ مشترکہ بیان میں مطالبہ کیا گیا کہ لبنان اور اسرائیل پائیدار سیاسی حل کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ لبنان میں اسرائیلی زمینی جارحیت تباہ کن نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ اسرائیلی زمینی جارحیت کو روکنا ضروری ہے۔ لبنان میں انسانی بحران پہلے سے ہی تشویشناک ہے۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن غضب للحق جاری۔ پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک افواج نے 16 مارچ کی شب کابل اور ننگرہار میں افغان طالبان فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 2 مقامات پر ٹیکنیکل سپورٹ انفراسٹرکچر اور ایمونیشن سٹوریج کو مؤثر انداز میں تباہ کیا۔ فضائی حملے کے بعد سیکنڈری ڈیٹونیشن کی وجہ سے بلند ہوتے شعلے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بارود کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ڈرگ اسپتال کو نشانہ بنانے کا بیان مضحکہ خیز ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ننگرہار میں پاک افواج نے 4 مقامات پر افغان طالبان کی ملٹری تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ملٹری تنصیبات سے ملحقہ لاجسٹک، ایمونیشن، ٹیکنیکل انفراسٹرکچر پر بمباری کی گئی۔ امریکی پروفیسر نے ایران جنگ کو ٹرمپ کی ناکامی قرار دے دیا۔ امریکی پروفیسر جان میئر شائمر کا کہنا ہے کہ امریکہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ ہم بے وقوفوں کا ٹولہ ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں ہماری ناکامی واضح ہے۔ حملے کے لیے ہمارے پاس نہ مطلوبہ فوج تھی اور نہ ہی کوئی ٹھوس منصوبہ۔ ناکام مہم جوئی سے ہماری فوجی ساکھ خاک میں مل گئی۔ ہماری نااہلی نے عالمی سطح پر ہمیں شرمندہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم زندہ ہیں یا ایرانی حملے میں مارے گئے؟ نیتن یاہو کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری ویڈیو نے مزید شکوک بڑھا دیے۔ ویڈیو میں نیتن یاہو نے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رکھی تھی جو چند لمحوں بعد ہی اچانک غائب ہو گئی۔ ویڈیو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بنائی گئی۔ سوشل میڈیا پر صارفین کے تبصرے۔ ایران اس وقت دفاعی حالت میں ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ایران صرف ان فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے جہاں سے اس پر حملہ ہوا۔
ایران کے جوابی حملے دفاع میں ہیں۔ امریکہ مذاکرات نہیں بلکہ ایران کا افزودہ یورینیم ہتھیانا چاہتا ہے۔